اگر ان کی جو عیدیں ہیں نارمل 3 عیدیں وہ یروشلم میں جا کے مناتے ہیں، اگر ان عیدوں میں سے اگر کوئی عید ہفتے کے روز آ جائے، یعنی ان کے سبت کے دن آ جائے جو ہر ہفتے میں ایک دن وہ خداوند کی عبادت کے لیے سرو کرتے ہیں، تو پھر وہ ان کا سبت بہت خاص ہو جاتا ہے، کیونکہ اس دن کیا ہوتا ہے ان کی عید، یعنی ایک تو عید، اچھا سبت یہودیوں کے نزدیک ایک عید کی مانند منایا جاتا ہے، سبت کے دن کو وہ بہت زیادہ، کیونکہ یہ خدا نے مقرر کیا ہے، عید کی طرح اس کو ویلیو کرتے ہیں، لیکن اگر اسی سبت میں عید آ جائے تو وہ سبت بہت خاص ہو جاتا ہے، اور اسے پتہ کیا کہتے ہیں، یونان کی چیز میں لکھا ہوا ہے خاص سبت۔ اگر اس دن کوئی عید آ جائے، عید فصح آ جائے، عید فطیر آ جائے، یا خیموں کی عید آ جائے، اسے وہ کہتے ہیں خاص سبت۔ تو ہم مسیحی لوگ، ہمارے نزدیک ہفتے میں کون سا دن معتبر ہے؟ ہفتے کا پہلا دن، یعنی جیسے آج کے اتوار ہے، سنڈے ہے، اور دنیا جہاں میں یہ جو دن ہے مسیحی لوگوں کے نزدیک بہت بڑی عیدوں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ یہ دن یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی ہمیں یاد دلاتا ہے، اور اگر اس دن کوئی ہماری وہ عیدیں جو مقرر کی گئی ہیں عید آ جائے تو وہ عید باقی تمام دنوں کی عیدوں سے زیادہ معتبر ٹھہرتی ہے، کیونکہ وہ اتوار کے دن منائی، اور اتوار کا دن پہلے ہی ہمارے لیے باعث برکت ہے، ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے، اس لیے جو ہمارا گزرا کرسمس ہے وہ بھی سنڈے کے دن، یعنی ہفتے کے پہلے دن اتوار کے روز تھا، اور آج جو نیا سال ہے، ایک تو جنوری کا نیا مہینہ ہے، پہلی تاریخ ہے، اور یہ جو اتوار ہے اس کو کہتے ہیں ہفتے کا پہلا دن۔ لفظ اتوار یا سنڈے بائبل مقدس میں لکھا ہوا تو نہیں ہے، لیکن جب اس کو بولا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے ہفتے کا پہلا دن۔ تو یہ چونکہ ہفتے کا پہلا دن، پھر یہ سال کا پہلا مہینہ، اور پھر آج 1 جنوری سال کی پہلی تاریخ، اس لحاظ سے آج کا جو نیا سال ہے یہ انتہائی زیادہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے ایمان کے مطابق ہمارے لیے بہت باعث برکت ہے، کیونکہ یہ 3-4 جو نئی چیزیں ان کے اوپر شروع ہوا ہے۔ تو کیا آپ اس بات کو پہلے جانتے تھے؟ اگر نہیں جانتے تو یہ بات یاد رکھا کریں کہ جو ہمارے خاص دن ہوتے ہیں، ہفتے کا جو دن ہے یعنی ہفتے کا پہلا روز، وہ تمام مسیحی دنیا کے لیے بہت خاص دن ہے، کیونکہ اس دن خدا نے ایک بہت بڑا کام کیا جو آج تک پہلے نہیں ہوا تھا، کہ اس کے مسیح نے موت، قبر، شیطان کے اوپر فتح پائی۔ اس نے کہا میں مر گیا تھا، زندہ ہوں، دیکھ عبدالباد زندہ رہوں گا، ایسا کوئی بھی اور شخص نہیں جس نے یہ دعویٰ کیا۔ تو بہت سے لوگ ہیں، میرے بنوئی تھے، یعنی ویسے تو میری کچھ سگی بہن تو نہیں ہے لیکن میں تائی کی بیٹی، تو وہ مجھے بتایا کرتے تھے، ابھی میری اتنی زیادہ عمر نہیں تھی، تو مجھے کہا کرتے تھے کہ بڑے دن والے دن پاویں میں نماز پاواں یا نہ پاواں، لیکن نویں سال والے دن میں نویں سال کی عبادت نماز پا کے کروں، یعنی کہ انہوں نے ایک اپنی سمجھو روایت بنا لی ہوئی سی، کہتے بڑا دن پاویں میں پرانے کپڑے چ مناواں، لیکن جڑا نواں سال ہے وہ میں کدی پرانے کپڑے چ نہیں مناتا، نویں سال کی عبادت میں نویں سوٹ دے وچ ہی، نویں کپڑے دے وچ ہی کرنا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ جب وہ اس دنیا سے 2016 میں ان کی فوت ہوئے تھے، وفات ہوئی تھی، لیکن انہوں نے زندگی نمی کوئی نہیں سی ہے، یعنی ان کی زندگی نہیں، یعنی ہر سال وہ نیا سال نئے سوٹ کے ساتھ مناتے تھے، لیکن جب وہ اس دنیا تو گئے تقریباً 60 سال ہوتے انہوں نے عمر ہوئی، لیکن افسوس کہ وہ پرانی زندگی دے نال اس دنیا تو چلے گئے، انہوں نے اپنی زندگی نو مسیح دے وچ نواں بائبل مقدس کے مطابق نہیں بنایا تھا۔ اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بے شک نیا سال بھی ہم پرانے ہی کپڑوں میں منا لیں، بیبلیکل یعنی بائبل مقدس کے مطابق ایسی کوئی تعلیم ہمیں نہیں دی گئی کہ بھائی نویں سال سے نویں کپڑے پانے بہت ہی ضروری نے، لیکن
جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے وہ یہ دی گئی ہے کہ اب سے جو مسیح یسوع میں ہیں وہ نئے مخلوق ہیں. پرانی چیزیں وہ کپڑیاں جو گالنے سی وہ ہماری روشیں. ایک حوالہ پڑھیں گے دوسرا کرنتھیوں 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت مبارکہ. جی کون سی بیٹیاں بیٹا ہمارے ساتھ تلاوت میں مدد کرے گا. دوسرا کرنتھیوں 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت مبارکہ پڑھیں گے. اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے. پرانی چیزیں جاتی رہیں دیکھو وہ نئی ہو گئی. اب سے جو مسیح یسوع میں ہے یعنی مسیح یسوع میں ہونا یا مسیح یسوع میں نہ ہونا. خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے جب ہم رومیوں کا خط 8واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں میں لکھا ہے اب سے جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم یعنی وہ ابدی جہنم جو ہے اس کا ان کے اوپر حکم صادر نہیں ہوتا. اب سے جو مسیح یسوع میں ہیں تو یہاں پہ بھی لکھا ہے اب سے جو مسیح یسوع میں ہیں یعنی جو مسیح یسوع میں ہے وہ کیا ہے جی. اگر ہے تو ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مسیح یسوع میں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم خدا کے انتظام کے مطابق جو انسان کے لیے اس نے مہیا کر دیا ہے کہ جو ایمان لائے توبہ کرے بپتسمہ لے وہ کیا کرے گا جی؟ وہ مسیح یسوع میں ہو جائے گا. یعنی جب کوئی شخص خدا کے کلام کو سنتا ہے اس کے دل پر خدا کے کلام کی چوٹ لگتی ہے. اسے پتا ہے کہ ابھی تک میں جس راہ پر چل رہا ہوں بے شک مجھے یا انسان کو سیدھی معلوم تو ہوتی ہے لیکن اس کی انتہا میں موت کی. اور جب اس راہ کو جان لیتا ہے جس نے کہا راہ حق اور زندگی میں ہوں تو پھر وہ اسے اپنا شخصی نجات دہ قبول کر لیتا ہے کیونکہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اگر اس کے بغیر یعنی یسوع مسیح کے اوپر ایمان لائے بغیر اس کو اپنا شخصی نجات دہ قبول کیے بغیر اس کی راست بازی کو پورا کیے بغیر اگر میں اس دنیا سے چلا گیا تو میں مسیح یسوع میں نہیں ہوں گا. اس لیے دنیا جہاں میں آج بھی خدا کا شکر ہے جب خدا کے کلام کی منادی قوموں میں قبیلوں میں امتوں میں کی جاتی ہے کہ نہ صرف نامی مسیح نامی مسیح انہوں نے کہتے ہیں جڑے ہلے تک فیصلہ نہیں کر پائے کہ اسی مسیح دے وچ ہے یا نہیں ہے وہ نامی مسیحی ہیں بلکہ غیر مسیحوں میں سے بھی امتوں میں سے قوموں میں سے قبیلوں میں سے لوگ یسوع مسیح پر ایمان لا کر اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے مسیح میں آ رہے ہیں یعنی مسیح کی بادشاہت کے وارث بن رہے ہیں. تو یہاں پہ لکھا اب سے جو مسیح یسوع میں ہے وہ کیا ہے جی؟ پرانی چیزیں یعنی اس کی جو پرانی سرشت ہے پرانی روشیں ہیں پرانی عادتیں ہیں پرانے گناہ ہیں بدیاں ہیں جو بھی کچھ ہے وہ چھوڑ دیتا ہے اور مسیح میں جو ایک نیا شخص بن کر نکلتا ہے اور اسی محلے میں اسی جگہ پہ رہتے ہوئے اب ان کے ساتھ اس کی فیلوشپ نہیں ہوتی جن کے ساتھ پہلے ہوتی تھی. اور جب کوئی نیا بن جاتا ہے تو اس کی تعریف پھر زبون بھی سکھاتا ہے اور اس کے پھر رویہ جات اس کی عادتیں اس کا بولنا چالنا اس کا کردار اس کا مزاج بالکل نیا ہو کے رہ جاتا ہے. آئیں ذرا زبور 101 کی تلاوت کریں. زبور 101 اور دیکھیں کہ جب کوئی نئے سال میں کوئی شخص اس طرح داخل ہوتا ہے تو پھر وہ اس طرح کا اقرار کرتا ہے لوگوں کے سامنے. ہاں جی زبور 101 پہلی آیت مبارکہ سے پڑھیں. میں شفقت اور ادب کا گیت گاؤں گا. خدا کا بندہ کہتا ہے میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے آؤ یہوہ دے یعنی جب وہ نیا ہو جاتا ہے جب اس کی زندگی ایمان میں گزر رہی ہوتی ہے تو پھر وہ کہتا ہے اب میں شفقت کا اور عدل کا گیت گاؤں گا. یعنی پرانی چیزیں جاتی نہیں دیکھو وہ اب وہ نیا ہو گیا اب وہ گیت نہیں گاتا جو پہلے گایا کرتا تھا. اب جو گیت وہ گاتا ہے جو خدا کی تعظیم عزت بزرگی کے لیے ہوتے ہیں. کہتا ہے اب میں کیا کروں گا شفقت کا اور عدل کا گیت گاؤں گا. پھر کیا کہتا ہے اے خداوند میں تیری مدح سرائی کروں گا. وہ کہتا ہے خداوند ہون میں تیری اب کسی کی نہیں کروں گا
کیونکہ اب میں نیا بن گیا ہوں، اب میری روشیں جو ہیں وہ پرانی جاتی نہیں ہیں، مسیح میں اب میں نیا مخلوق ہوں، تو اب میں صرف تیری مدد سرائی کروں گا۔ پھر کیا کروں گا؟ میں عقل مندی سے کامل راہ پر چلوں گا۔ کہندہ پہلا تو میں نادانیاں دے وچ وقت گزار دے۔ کسی نے کیا خوب لکھا ہے، بہت پرانا گیت ہے، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، ہمارے بزرگ گایا کرتے تھے، میں تے قابو سا شیطان دیاں بندیاں دے وچ نہیں سا بہر جوگا رب دیاں بندیاں دے وچ۔ کہندہ میری سوت بہت ساری سی، وہ ساری اس نے لائی کوڑ نالوں ود سی تمہاری اس نے۔ کہندہ میرا ہوندا سی شمار بڑے گندیاں دے وچ نہیں سا بہر جوگا رب دیاں بندیاں دے وچ۔ کہندہ کما پیڑیاں تے لائی سی کمائی اپنی، دیتی رب نے ایک بھی نہ پائی اپنی، پیسہ دینا سی محال منوں چندیاں دے وچ، میں تے قابو سا شیطان دیاں۔ لیکن وہی شخص جب یسوع مسیح میں نیا مخلوق بن جاتا ہے تو پھر وہ اپنے نئے سال کا آغاز اس طرح سے کرتا ہے، کہتا ہے میں عقل مندی کے ساتھ نادانی سے نہیں، بے وقوفی سے نہیں، اب میں عقل مندی سے چلوں گا۔ پھر کیا لکھا ہے؟ تو میرے پاس کب آئے گا؟ ہاں جی، گھر میں میری روش خلوص دل سے ہوگی۔ کہندہ ہون گھر دے وچ جڑا میرا رویہ ہے، روش کا مطلب ہوتا ہے رویہ، گھر دے وچ جڑا میرا رویہ ہے، گھر بچیاں نال، بیوی نال، بہن بھراواں نال جو میری روش ہے، جو میرا رویہ ہے، کہندہ وہ خلوص دل سے ہوئے گا، یعنی محبت کے ساتھ ہوگا، اخلاق کے ساتھ ہوگا، پیار کے ساتھ ہوگا، کیونکہ میں اب پہلے والا شخص نہیں، یہ اس نے گواہی دے رہا ہے۔ جب وہ یہاں پہ اپنی گواہی پیش کر رہا ہے تو وہ انہوں لوگوں نے دسن دیا ہے، وہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ بھائی یہ دیکھ لو، میری گواہی سن لو، اگر اس کے بعد آپ مجھ میں کیسی بری روش دیکھیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ریاکاری کر رہا تھا، لیکن وہ آواز سے بلند گواہی دے رہا ہے۔ کہتا بھراوو ہن گھر دے وچ جڑی میری روش ہے، میرا رویہ ہے، وہ خلوص دل دے نال ہوئے گا۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا جی؟ میں کسی خباثت کو مد نظر نہیں کون رکھوں کہتا ہے میں کسی برائی نوں، کسی بدی نوں، کسی گناہ نوں اپنے نال نہیں رکھاں گا۔ کیوں نہیں رکھاں گا؟ کیونکہ پرانی چیزیں جب ہی نہیں، دیکھو وہ نہیں ہو گئی، اس لیے یہ اس کا اقرار ہے، اور ہمارا ایسا اقرار ہونا چاہیے۔ اگر آج بھی ہم میں سے اگر کسی کی اس طرح کی گواہی یا زندگی نہیں ہے تو خدا کا کلام آج ہمیں اویئر کر رہا ہے، آگاہ کر رہا ہے۔ آگے بڑھے بیٹے، مجھے کج رفتاروں کے کاموں سے نفرت ہے۔ پہلا تو میرا انہوں نے شمار ہوندا ہی، انہوں نے میں بہندا سا، انہوں نے نال میں پیتا سا، لیکن ہون جڑے کج رفتار گھٹیا چال چلن والے لوگ ہیں، انہوں نے نال میرا کہتا کوئی تعلق نہیں، کوئی سروکار نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ کن کے ساتھ ہے؟ آگے بڑھیں۔ اس کو مجھ سے کچھ سروکار نہ ہو۔ ہون انہوں نے میرا کوئی تعلق نہیں ہے گا، کوئی انہوں نے نال میرا میل جول نہیں ہوئے گا۔ آگے کج دلی مجھ سے دور ہو جائے گی، جی، میں کسی برائی سے آشنا نہ ہوں۔ ہون کہتا میں کسی گناہ کی آشنا تو واقف ہونا، ہون کہتا کسی گناہ نہ میری، کسی بدی نہ میری، کسی کٹیا گل نال چال نال کوئی واقفیت نہیں ہوئے گی، بلکہ کی ہوئے گا؟ میں کسی برائی سے آشنا نہ ہوں۔ ہاں جی، جو غیر پردہ اپنے ہمسایہ کی غیبت کرے میں اسے ہلاک کر ڈالوں گا۔ جی، میں بلند نظر اور مغرور دل کی برداشت نہ کروں گا۔ کہتا ہے اگر یہ جو میرا دل ہے آپ یہ اس میں گھمنڈ آئے، غرور آئے، تو کہتا ہون میں دی برداشت نہیں کروں گا، بلکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہم ایسے تصورات کو، ایسی سوچوں کو جو مسیح کے کلام کے خلاف سر اٹھاتی ہیں، قید کر کے مسیح کے تابع کر دیتے ہیں، تو وہ کہتا ہے اب میں ایسے دل کی برداشت نہیں کروں گا، ایسے سوچوں کی برداشت نہیں کروں گا۔ پھر کیا لکھا ہے؟ ملک کے ایمانداروں پر میری نگاہ ہوگی۔ پہلے تو ایمانداروں کو پسند ہی نہیں سی کرتا، لیکن اب کیا ہوا ہے؟ اب مسیح میں وہ نیا مخلوق بن گیا۔ وہ کہتا ہے جو ملک کے، ہمارے علاقے کے، ہمارے شہر کے، دنیا کے جو ایماندار ہیں، انہوں نے لابدہ پھرا گا، ان کے اوپر نگاہ کروں گا، ان کے لیے دعا کروں گا، ان سے رفاقت رکھوں گا۔ آگے کیا لکھا ہے؟ تاکہ وہ میرے ساتھ رہے۔ کہتا انہوں نے میری رفاقت ہے، میں انہوں نے رفاقت رکھا ہوں، میں نے رفاقت رکھا۔ تو یہ ہے ایک شخص جب نیا ہو جاتا ہے تو پھر اپنی اس طرح سے گواہی دیتا ہے۔ ایک اور حوالہ پڑھیں گے، رومیو 12واں باب۔ تو یہ ہے ہمارا نیا سال، اگر ہم اس طرح کی نئی سوچوں کے ساتھ، نئے عہد کے ساتھ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو خدا ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم
खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करते हुए रास्तबाजी में चले। हाँ जी, नावी आयत से हम शुरू करेंगे, सुन लीजिए। रोमियो 12 बाब और नावी आयत मुबारक। मोहब्बत बेरिया हो। अब उसके लिए यह है कि जब हम उससे मोहब्बत करता हो तो बेरिया हो, यानी कि उसकी मोहब्बत तरफदारी के साथ ना हो, मोहब्बत उसकी बेरिया होनी चाहिए। खुदा वैसे भी इससे सान दसिया कि तुसी जो उन्हां नाल मोहब्बत करो जेड़ी तेरी मुखालफत कर दे। हाँ जी, आगे। बदी से नफरत रखो। ये उन लोगों के लिए है, ये उस शख्स के लिए है जो आप मसीह में नया मखलूक है, जिसकी पुरानी सृष्टें रबशें जाती रही हैं। तो कहता है तुसी बदी नाल की करना है जी, नफरत रखनी है। तो क्या करना है? नेकी से लिपटे रहो। हमारा जो मेल मिलाप है वो नेकी के साथ होना चाहिए। हमारी जिंदगी में लोगों को रास्तबाजी और नेकी के वसीला से बरकत मिलनी चाहिए। फिर बरादराना मोहब्बत से आप ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ जो हमारी अच्छा थे वो नहीं कहते मसीही बरादरी है, जो बरादरी होते हैं सारे मसीह को नहीं होते। जब यीशु मसीह जमीन पर आए थे, जब शागिर्दों ने यीशु मसीह को कबूल किया था, यीशु मसीह ने शागिर्दों को चुना था, तो बाकी लोग सारे उलझने ही थे। जब यीशु मसीह आसमान पे उठाए गए तो 120 की जमात थी। सिर्फ कितने लोग सी? 120, एक तो 500 ठीक है, ऐने को लोग सी ईमानदार। लेकिन यीशु मसीह ने की क्या है, अजड़े ईमानदार ने इन्हां दे नाल ही प्यार करे, बल्कि उसने कहा था जो तुम्हें सताते हैं, जो तुम्हारी मुखालफत करते हैं। तो ये तालीम है खुदा के कलाम की। बेशक बरादरी में हर किस्म के लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि हमारी जो बरादराना मोहब्बत है वो कायम और दायम रहनी चाहिए। हाँ जी, आगे बेटे। इज्जत के रूह से एक दूसरे को बेहतर समझो। फिर ये कि जे मैं दुआ करना, कलाम पढ़ना, हुण मैं मिसाल के कुल पढ़ते हैं, प्रस्तश करना, ते हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं अपने आप को बेहतर समझा। बल्कि खुदा कलाम लिखा है मोहब्बत ये है कि दूसरे को अपने से बेहतर समझना, इज्जत की रूह से, इज्जत की रूह से दूसरे को अपने से बेहतर जानना है। तो आगे क्या लिखा बेटे? कोशिश में सुस्ती ना करो। कोशिश करिए, सुस्ती नहीं करनी है। कोशिश वैसे सुस्ती नहीं करनी है, बल्कि की करना है? रूहानी जोश। रूहानी मसीही लोगों के अंदर एक रूहानी जोश होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, मेल मिलाप की रूह होनी चाहिए। ये नाल के ध्यान ऊपर रहना चाहिए। फिर खुदावंद की खिदमत करते रहो। ऐन जो है खुदावंद की खिदमत, भाई ये खुदावंद की खिदमत हम करते हैं जब इस तरह का हम चाल चलते हैं, रवैया रखते हैं, मेल मिलाप को फरोग देते हैं, दूसरों से मिलते हैं, जो हमें सताते हैं, जो हमारी मुखालफत करते हैं, उनके लिए भी दुआ करते हैं, तो फिर खुदादिशों की मर्जी पूरी हो रही होती है। तो इसमें वो कहते हैं ये खुदा की खिदमत है, ये तुमने क्या करना है? ये नहीं करना, कहता करते ही रहो जब तक हम जमीन पर, ये करते रहो, कंटिन्यू इसको जारी रखना है। जी बेटे। उम्मीद में खुश, कभी बेदिल नहीं होना, ना उम्मीद नहीं होना। उम्मीद ना देनी वाली भलाई की फिर उल्टा साडा बुराई कर देनी, ना उम्मीद नहीं होना। बल्कि खुदा के कलाम में लिखा है अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसे खाना खिला, अगर वो प्यासा हो तो उसे पानी पिला। इस तरह से तू उसके ऊपर अंगारों का ढेर लगा देता है। तो खुदा कहता है बदला देना कितना काम है जी। जो खुदा के लोग होते हैं वो ना उम्मीद नहीं होते, वो हमेशा पूरी उम्मीद होकर। हमने द बाइबल टीवी चैनल शुरू किया है, जब हम मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं हमें बहुत मोहब्बत मिलती है। कल हम एक जगह पे गए, वो घर वाले ने कोई हार लिया सानू उत्थे खड़ा किया, हार बनाए, बड़ी इज्जत की थी। कोई साड़ी बड़ी मुखालफत कर देने, उन्होंने अपने वास्ते अपनी तरक्की वास्ते पता नहीं की। यानी कि खुदा के कलाम से लिखा है अफसोस उस वक्त पर जब सब लोग तुम्हें अच्छा कहें। कदों किधर कदों अफसोस हुआ जी? खुदा कहता है उस वक्त अफसोस है जब सारे लोग कहने को वाह बड़े चंगे। ये तो कभी हो ही नहीं सकता। हमेशा दो तरह के रवैये का हमें सामना करना पड़ता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, मुस्बत भी और मनफी भी। दो तरह के लोग हमें मिलते रहते हैं। तो क्या यहाँ पे लिखा हुआ है? दोबारा बेटे पढ़े। उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबिर। इस करके साडी उम्मीद ते खुद जिंदा खुदा दे है कि ते सानू ते हमेशा खुशी दे नाल, चाहे हमारी मुखालफत भी की जाती है, हमें खुशी के साथ दूसरों की इज्जत करना है, दूसरों को कबूल करना है, दूसरों के लिए दुआ करना है। मुसीबत में साबिर और दुआ करने में मशगूल रहो। मुसीबत दे विच मुश्किलां ये शुरू से होती आई हैं। यीशु मसीह ने ये फरमाया हुआ है और उसने